جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. آج ہم شروع کریں گے علم النحو. دیکھیں، ہر علم کو شروع کرنے سے پہلے چند باتوں کا جاننا ضروری ہے. نمبر 1 اس کی تعریف، نمبر 2 اس کا موضوع، اور نمبر 3 اس کی غرض و غایت. تعریف یعنی وہ چیز ہے کیا، موضوع اس میں ہم کیا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے، اور غرض و غایت یعنی اس کا مقصد کیا ہے. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں علم النحو کی تعریف. دیکھیں، آسان سی علم النحو کی تعریف یہ ہے کہ وہ علم جس میں اسم، فعل، حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب معلوم ہو. یعنی دیکھیں، یہاں پر نیچے نے مثال دی، چلیں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. یعنی جس میں اسم، فعل، حرف، اس کو جوڑنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہو جائے، اور ساتھ ساتھ یہ معلوم ہو جائے کہ جو ہے نا اس اسم، فعل، حرف کے آخر میں ہم نے کیا پڑھنا ہے. یعنی ہر کلمے کی آخری حرف کی حالت معلوم ہو، وہاں پر زبر پڑھنی ہے، زیر پڑھنی ہے یا پھر پیش پڑھنی ہے. یہ دیکھیں، جیسے ہمارے پاس یہاں پر تین الفاظ ہیں، زید، دار، دخلا، فی. اب ہمارے پاس یہ 4 الفاظ ہیں، 2 اسم ہیں، 1 فعل ہے، 1 حرف ہے. اب ہمیں جو ہے نا ان کو آپس میں ملا کر جملہ بنانا ہے. یہ ہمیں جس علم کے ذریعے سے پتہ چلے گا اس کو کہتے ہیں علم النحو. دیکھیں، سب سے پہلے فعل ہوگا، اس کے بعد حرف ہوگا، سب سے پہلے فعل ہوگا، اس کے بعد فاعل ہوگا، اس کے بعد جار یعنی فی حرف جر ہوگا، حرف ہوگا، اس کے بعد دار ہوگا. ٹھیک ہے، یہ اسم ہو جائے گا مجرور. تو جملہ اس طریقے سے بنے گا، دخل زید فی الدار فی دار. ٹھیک ہے، یہ تو ہوگی اس کی تعریف. یعنی دوبارہ سنیں، تعریف یہ ہے کہ وہ علم جس کے ذریعے سے اسم، فعل، حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب معلوم ہو اور ہر کلمے کی آخری حرف کی حالت معلوم ہو. اس کا موضوع کیا ہے، اس میں ہم کس چیز کے بارے میں بحث یا گفتگو کریں گے. دیکھیں، اس علم میں 2 چیزوں کے بارے میں گفتگو ہوگی. ایک کلمہ، یعنی یہ کیا ہے، اسم، فعل، حرف، یہ کیا ہے، ٹھیک ہے، کلمہ. نمبر 2 کلام، کہ یہ کون سا مرکب ہے، جملہ اسمی ہے، جملہ فعلیہ ہے، یہ مرکب اضافی ہے، مرکب توصیفی ہے، مرکب منع صرف ہے، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، یعنی اس علم کا موضوع 2 چیزیں ہیں، کلمہ اور کلام. اور تیسری چیز کہ اس علم کا مقصد کیا ہے. دیکھیں، مقصد یہ ہے کہ عربی میں اعراب کی غلطی سے بچ جائیں. دیکھیں، فرض کریں ہم سورۃ الفاتحہ شروع کرتے ہیں الحمدللہ. اب دیکھیں، دال کے اوپر پیش پڑی نا الحمدو. اب کوئی شخص یہاں پر پڑھتا ہے الحمدہ یا پڑھتا ہے الحمدی. اب یہ غلط ہے. لیکن اب ہمیں یہ غلطی کس طریقے سے معلوم ہوگی، وہ علم النحو پڑھنے کے ذریعے سے معلوم ہوگی. علم النحو پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ اعراب کی غلطی سے بچ جائیں، عربی میں اعراب کی غلطی سے بچ جائیں. دیکھیں، جیسے اوپر ہے نحمدوہ، اب یہاں پہ کوئی دال کے پیش کی جگہ زبر پڑھ لیتی تو غلطی ہو جائے گی. تو یہ 3 چیزیں ابتدائی ہیں، علم النحو کی تعریف، اس کا موضوع اور اس کی غرض و غایت. یعنی تعریف کیا ہے، اسم، فعل، حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب اور ہر کلمے کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو. موضوع اس علم کا کلمہ اور کلام ہے، اور غرض و غایت کیا ہے کہ عربی میں اعراب کی غلطی سے بچنا. دیکھیں جی، اب آتے ہیں ذرا اس علم کی طرف.
یہ دیکھیں اس علم کی بالکل جو ابتدا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لفظ سے، یعنی جو آواز بھی انسان اپنی زبان یا منہ سے نکالتا ہے اس کو کہتے ہیں لفظ۔ جو آواز بھی انسان اپنی زبان یا منہ سے نکالتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ۔ اب لفظ کی دو قسمیں ہیں، موضوع اور محمل۔ موضوع، اب دیکھیں ظاہری بات ہے کہ انسان اپنی زبان سے جو بھی آواز نکالے گا یا تو اس آواز کا کوئی معنی ہوگا یا معنی نہیں ہوگا۔ اگر معنی ہو تو اس کو کہتے ہیں موضوع، اگر معنی نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں محمل۔ ٹھیک ہے، یعنی معنی دار لفظ کو موضوع کہتے ہیں اور بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں۔ ٹھیک، اب نحو میں محمل کے بارے میں یہ جو ہے نا کوئی گفتگو نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، محمل سے کوئی گفتگو نہیں ہوگی، بس ہم گفتگو کریں گے موضوع سے، یعنی بامعنی لفظ سے۔ اس مثال دیکھیں جس طرح کہا جاتا ہے آؤ بیٹھو کوئی چائے وائے پی لیں۔ اب دیکھیں چائے کا تو معنی ہے، چائے ایک مشروب کو کہتے ہیں جس میں دودھ، چینی اور پتی ڈال کر ایک خاص مقدار میں اس کو آگ پر ابالا جاتا ہے جس سے وہ مشروب تیار ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں چائے۔ لیکن وائے اس کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ محمل ہے۔ تو چائے ہو گیا موضوع اور وائے کیا ہو گیا؟ محمل۔ اب وہ جو لفظ موضوع ہے یعنی بامعنی لفظ، اس کی دو قسمیں ہیں، یا تو وہ ایک ہوگا یا وہ دو یا دو سے زیادہ ہوں گے۔ اگر ایک ہو تو اس کو کہتے ہیں مفرد، اگر دو یا دو سے زیادہ ہوں تو اس کو کہتے ہیں مرکب۔ ٹھیک ہے، گویا کہ مفرد کی تعریف کیا ہوئی؟ ایک اکیلے لفظ کو، ایک اکیلے بامعنی لفظ کو مفرد کہتے ہیں، اور دو یا دو سے زیادہ بامعنی الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب۔ دیکھیں مفرد کا ہی دوسرا نام ہے کلمہ، مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو کلمہ ہے اس کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم، فعل، حرف، ان کی تعریفات یاد کرنے کے لیے آپ آسانی کے لیے بس خالی یہ بات سمجھیں۔ دیکھیں کلمہ اپنا معنی خود بتائے گا یا اپنا معنی خود نہیں بتائے گا؟ کلمہ اپنا معنی خود بتائے گا یا اپنا معنی بتانے میں محتاج ہوگا، یعنی خود نہیں بتائے گا۔ اگر کلمہ اپنا معنی خود نہ بتائے اور اپنا معنی بتانے میں محتاج ہو تو اسے حرف کہتے ہیں، اور اگر کلمہ اپنا معنی خود بتائے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو اس میں زمانہ پایا جائے گا یا زمانہ نہیں پایا جائے گا۔ تو کلمہ اپنا معنی خود بتائے اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے اس کو فعل کہتے ہیں، اور کلمہ اپنا معنی خود بتائے اور اس میں زمانہ نہ پایا جائے تو اس کو اسم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں نا جس طرح ہمیں کہتا ہوں چائے، زید، اب دیکھیں ان کا معنی تو ہمیں پتہ ہے لیکن زمانہ اس میں نہیں ہے، چائے اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پتہ چل رہا۔ فعل، میں آیا، میں نے وضو کیا، میں نے وہ روزہ رکھا۔ اب دیکھیں وضو کیا زمانہ پتہ چل رہا ہے ماضی میں، آیا ماضی میں، میں قرآن پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ حاضر کا زمانہ ہے، اور میں روزے رکھوں گا یہ مستقبل کا زمانہ ہے، تو یہ فعل ہے۔ حرف جیسے اردو میں ہوتا ہے سے، میں، جب تک ان سے پہلے کوئی اسم یا فعل نہیں لگائیں گے نا ان کا اپنا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو۔ ٹھیک ہے، عربی میں اس کی مثال ہے مین، فی وغیرہ۔ اب آ جائیں جی ذرا اسم پر۔ اسم کی بہت ساری تقسیمات ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم انشاءاللہ تعالی آج کے سبق کے بعد اسم کی وہ پوری تقسیمات پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اگلا سبق وہی ہوگا۔ اسم کی اولاً یہاں پر تین قسمیں جو ہے نا وہ بیان کی جاتی ہیں، جامد، مصدر، مشتق۔ دیکھیں جامد کا معنی ہوتا ہے جمع ہوا، یعنی جو نہ تو خود کسی سے بنے نہ اس سے کوئی لفظ بنے، اس کو کہتے ہیں جامد۔ ٹھیک ہے، یعنی جمع ہوا جو نہ خود کسی سے بنے نہ اس سے کوئی اسم یا فعل بنے، جیسے زیدن، عمرن وغیرہ، نام اکثر جامد ہوتے ہیں۔ مصدر، دیکھیں مصدر وہ اسم جو خود تو کسی سے نہ بنے مگر اس سے بہت سے اسم والفعل بنے، جیسے ضربن،
مارنا، ٹھیک ہے. اب اس سے بہت سارے اسم بنے. ضاربن مارنے والا، مضروبن مارا گیا، ضربا یضربو. مصدر کی پہچان یہ ہے کہ اردو میں اس کے ترجمہ کرتے وقت آخر میں نا آتا ہے معنی، ٹھیک ہے، نا آتا ہے. کھانا، پینا، سونا، جاگنا، یہ جو نون الف زبر نا آ رہا ہے نا یہ اردو میں، تو یہ مصدر کی پہچان ہے. مشتق، مشتق کا معنی ہوتا ہے چیرنا پھاڑنا. اشتقاق سے، اشتقاق کہتے ہیں چیرنا پھاڑنا. تو مشتق یعنی جو مصدر سے نکلے، مصدر کو پھاڑ کر اس میں سے جو نکلے اس کو کہتے ہیں مشتق. لہذا ضربن سے ضاربن، ضربن مصدر ہو گیا اور اس سے ضاربن مشتق ہو گیا، ٹھیک ہے. جامد جو نہ تو خود کسی سے بنے نہ اس سے کوئی اسم بنے، مصدر جو نہ تو خود کسی سے جو خود تو کسی سے نہ بنے مگر اس سے بہت سے اسم الفعل بنے، اور مشتق جو مصدر سے بنے، ٹھیک ہے. یہ کلمے کی دوسری قسم ہے فعل. فعل کی 4 قسمیں: ماضی، مضارع، امر نہیں. ماضی مطلب جو گزرے ہوئے زمانے پر بولا جائے، مطلب جو جس میں کسی ایسے کام کا ذکر ہو جو گزرے ہوئے زمانے میں ہوا. میں آیا، ٹھیک ہے. عربی میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. ضربا اس نے مارا، نصارا اس نے مدد کی، اکلا اس نے کھانا کھایا، علیما اس نے جانا. مضارع جو موجودہ یا آئندہ زمانے پر دلالت کرے، ٹھیک ہے. مطلب ماضی، حال، مستقبل ہوتا ہے نا، تو حال اور مستقبل کے لیے عربی میں ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مضارع، فعل مضارع. یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا، ینصر وہ مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا. امر جس میں کسی کام کا حکم ہو، اضرب تو مار، انصر تو مدد کر، کل تو کھا، اعلم تو جان، ٹھیک ہے. نہیں جس میں کسی کام سے روکا جائے، لا تضرب تو مت مار، لا تعلم تو نہ جان، لا تأکل تو نہ کھا، ٹھیک ہے. لا تنصر تو مدد نہ کر. آگے آج حرف کی 2 قسمیں ہیں: عاملہ اور غیر عاملہ. عاملہ یعنی جو عمل کرنے والے ہیں، یعنی جو اپنے ما بعد کے اندر کوئی لفظی عمل کرتے ہیں، جیسے حروف جارہ وغیرہ اپنے بعد والے کو زیر دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ آگے اس کی پوری بات ہم پڑھیں گے. عاملہ جو عمل کرتے ہیں اور غیر عاملہ جو عمل نہیں کرتے، ٹھیک ہے. هذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام. آج کے سبق میں اتنا. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے مرکب کے بارے میں، پھر اس کے بعد ہم ٹوٹل اسم کی پہلی پوری بحث پڑھیں گے. اسم کی جو 6 یا 7 یا 8 تقسیمات ہیں وہ تمام پڑھیں گے، پھر اس کے بعد فعل پر آ جائیں گے، پھر اس کے بعد حرف، اس کے بعد پھر ہم پڑھیں گے یہ جو مرکب وغیرہ کا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.